الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک محبت و شوق سے اپنے پیارے نبی حضور سرکار مدینہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. آج ہم چرچا کریں گے نماز کے بقیہ فرائض پر. کہ پچھلے ویڈیوز میں نے نماز کے متعلق جو عرض کیا تھا، خلاصہ بیان جو کیا تھا میں نے آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو دیکھا ہوگا تو آئیے آج میں آپ کو اور 2 پوائنٹس نماز میں جو امپورٹنٹ ہے فرض اس کو میں بتاتا چلوں. آج ہم بات کریں گے قرات کے متعلق کہ قرات کسے کہتے ہیں، یعنی نماز کی تیسری فرض کہ قرات سے کیا مراد ہے. تو قرات سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نماز کی نیت باندھ لیے کھڑے ہو گئے، اب ہمیں تلاوت کرنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد ہم کو تلاوت کرنا ہے، یعنی سورہ فاتحہ مکمل پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد کوئی ایک سورت ملائیں گے، مطلب سورہ پڑھیں گے، چاہے بڑا سورہ ہو یا چھوٹی سورہ ہو، اس کو پڑھیں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ سورت جب پڑھیں گے، تلاوت جب کریں گے، چاہے الحمدللہ پڑھنا ہو چاہے کوئی سورہ ملانا ہو، تو اس میں مخرج کا تلفظ سے خاص خیال رکھنا یہ ضروری ہے کہ تلفظ اگر ہم ادا نہیں کریں گے، تلفظ کے ساتھ اگر ہم تلاوت نہیں کر رہے ہوں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. چونکہ قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. جیسے سین شین، زال زا، تا تا، مطلب یہ ہر حرف کو ادا کرنے کا ایک قاعدہ ہے، ایک نیم ہے، ایک قانون ہے. تو اگر ہم مخرج کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے، یوں ہی ایسی پڑھ لیں گے تو ہماری نماز یاد رکھے گا نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن پاک جس طریقے سے نازل ہوا ہے ہمیں ویسے پڑھنا لازم و ضروری ہے، تلفظ کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. اور ایک اور مارکیبل بات میں بتا دوں کہ اکثر لوگوں کو اس کی طرف توجہ اور دھیان نہیں ہوتی کہ جب بھی تلاوت آپ کریں تو نماز اگر آپ آہستہ پڑھ رہے ہوں تو اتنی آواز ضروری ہے کہ خود ہمارے کانوں تک آواز پہنچ جائے. اگر کانوں تک آواز نہیں پہنچتی، ہم خود نہیں سن رہے ہوتے ہیں، تو ہماری نماز تب بھی نہیں ہوگی. بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، یہ آپ مسائل والی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اگر نماز پڑھنے بیٹھے کھڑے ہوئے اور اتنا آہستہ قرات کیا کہ ہم خود بھی نہیں سنے تو نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جو نماز میں ہم تسبیحات پڑھتے ہیں، جیسے رکوع میں جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں جب جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. تو تمام تسبیحات کو، تمام اذکار کو اتنی آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے کہ ہم خود سن لیں، دوسرے کو سنانا نہیں ہے بلکہ ہمیں خود سننا یہ لازم ہے، تب نماز ہوگی ہماری. چاہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں چاہے تلاوت کر رہے ہوں، مطلب جو بھی پڑھنے کے اذکار ہیں اتنی آواز کا ہونا یہ ضروری ہے کہ ہم خود سن سکیں. یہ قرات کا ڈیفینیشن ہو گیا. اب آئیے چلتے ہیں، قرات جب ہم کر لیں تو قرات کے بعد رکوع کرنا ہوتا ہے. یہ نماز کے چوتھے فرائض میں سے ایک فرض ہے. تو رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ اگر بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور رکوع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پیٹھ جو ہے ہماری پوری بچھ جائے. یہ رکوع کا اعلیٰ درجہ ہے. کہ اس ضمن میں ایک حدیث پاک میں سنا دوں تو حدیث پاک میں آتا کہ سرکار دو عالم
نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس نماز پر نظر نہیں فرماتا جس نماز میں رکوع اور سجود صحیح سے ادا نہ کیا گیا ہو. تو رکوع صحیح سے کریں، سجدے صحیح سے کریں، تب ہماری آپ کی نماز درست ہوگی. اگر رکوع اور سجدے صحیح سے نہیں ہوتے ہیں تو نماز انکمپلیٹ ہوگی اور اس نماز کو پھر سے پڑھنا یہ واجب رہے گا. جزاک اللہ.